خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں، بات چل رہی تھی صفات حروف کی۔ خوب، صفات حروف کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بتایا گیا، اس بحث کی اہمیت کیا ہے یہ بھی بتایا گیا آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد صفات میں سے جو صفات سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، ان کو یہاں پہ ذکر کرنے کے لیے کہا، اور ان میں سے ابھی تک 4 صفتیں پڑھائی اور بتائی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلی صفت تھی صفت استعلاء۔ خوب، اس کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں صفت استفعال، اس کا بھی لغوی معنی، اصطلاحی معنی، کون سے حروف ہیں کہ جن کو حروف استفعال کہا جاتا ہے، صفت استفعال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ بیان کیا۔ اس کے بعد کل کے سبق میں 2 صفتیں، صفت قلقلہ اور صفت لین کے بارے میں بتایا تھا۔ قلقلہ کے لغوی معنی، پھر اصطلاحی معنی بتایا، پھر وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کو صفت قلقلہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ بیان کیا تھا۔ اور پھر 2 قابل توجہ باتیں صفت قلقلہ کے ضمن میں بیان کی گئی تھی۔ ٹھیک، اس کے بعد صفت لین، اس کے لغوی اصطلاحی معنی اور یہ صفت کن حروف میں پائی جاتی ہے، کن حروف کو حروف لین کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ میں نے صرف فہرست گنوائی ہے، مطلب نہیں بتایا ہے۔ اس اعتماد اور اس بھروسے کے ساتھ کی تمام چیزیں آپ لوگوں نے یاد کی ہوں گی۔ ٹھیک، اب یہ بحث مکمل ہو گئی ہے۔ ٹھیک، اتنی صفتیں بیان کی ہے۔ اب یہاں سے ہے احکام حروف۔ کیا ہے مولانا؟ احکام حروف۔ ہاں، یہ بہت ہی اہم بحث ہے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ سروکار ہمارا جو پڑھتا ہے وہ احکام حروف سے۔ ٹھیک، اصل بنیادی بحثیں وہی 2 تھی، مخارج حروف اور صفات حروف۔ اب یہ جو احکام حروف ہے، فرق پہلے سمجھو۔ مخارج حروف میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مخارج حروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک، صفات حروف میں یہ بتایا تھا کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ احکام حروف، وہاں حرفوں کی الگ الگ بحث تھی کہ ایک حرف اس کا مخرج کیا ہے، یا یہ فلاں حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے کون سا حرف ہے، اس کے بعد کون سا حرف ہے، اس سب سے مطلب نہیں تھا۔ احکام حروف کی جو بحث ہے وہ کسی ایک حرف سے بے تنہائی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک حرف اکیلا ہے تو آپ اس کے سلسلے میں احکام نافذ کریں گے نا۔ احکام حروف وہاں آتے ہیں جب ایک حرف کے آگے پیچھے کے حروف کو ہم دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا کوئی حرف اکیلا یوں بھی نہیں آتا ہے۔ فرض کر لو جیسے حرف نون ہے، حرف میم ہے، حرف را ہے۔ اب یہ الگ الگ ہو تو ٹھیک ہے، مخرج کی اور صفت کی بحث کی جا سکتی ہے کہ اس کا کیا مخرج ہے اور کون کیا صفت رکھتا ہے، لیکن آپ حکم نہیں بیان کر سکتے۔ حکم نافذ کرنے کے لیے، ان حروف پر حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کون سا حرف ہے، اس کے بعد کون سا حرف ہے۔ یعنی ایک حرف جب کسی کلمے میں آتا ہے، ایک حرف جب کسی کلمے میں آتا ہے اور اس کلمے میں اس حرف کے آگے پیچھے کے حروف کا لحاظ کر کے کچھ حکم لگایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں ایک قانون آئے گا، ایک حکم دیا جائے گا، آپ کو دستور دیا جائے گا کہ یہ حرف اگر اس سے پہلے فلاں حرف آ جائے تو آپ کو ایسے پڑھنا ہے،
یہ حرف اگر اس کے بعد یہ حروف آئے تو ایسے پڑھنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے احکام حروف. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک حرف جب کسی کلمے میں استعمال ہوتا ہے تو کلمے میں استعمال ہونے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں انہی کو احکام حروف کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مخرج حروف میں کہیں یہ بحث نہیں تھی کہ اس حرف سے پہلے کون سا ہے تو کیا کیسے پڑھیں گے نا. جو مخرج ہے وہ مخرج ہے، حرف کہیں بھی رہے، اس سے آگے پیچھے کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. ٹھیک، جس حرف کا جو مخرج ہے اس کو اس مخرج سے ادا کرنا ہے. صفات حروف میں بھی کہیں یہ نہیں تھا کہ یہ حرف جب کسی کلمے میں استعمال ہوگا تب اس صفت کے ساتھ پڑھیں گے نا. جن حروف کے لیے جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ حروف کہیں بھی ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، کیا ہے، ان حروف کو ان صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے. لیکن احکام کی بحث میں حرف کو تنہا اور اکیلے نہیں دیکھا جاتا. ایک حرف جب کلمے میں آتا ہے دوسرے حرفوں کے ساتھ آتا ہے، اور دوسرے حرفوں کے ساتھ آنے کی صورت میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہاں احکام کی بات آتی ہے، وہاں احکام کی بحث آتی ہے. یعنی ایک طریقے سے خاص حالات اور خاص شرائط جو پیدا ہوتے ہیں. ایک حرف جب ایک کلمے میں آ جاتا ہے اور کلمے میں آنے کے بعد جو شرائط پیدا ہوتے ہیں کہ اس حرف سے پہلے کیا ہے، اس حرف کے بعد کیا ہے، انہی کو کیا کہتے ہیں، احکام حروف. آسان لفظوں میں بس آپ اتنا یاد کر لیں، احکام حروف سے مراد کیا ہے، ایک حرف جب ایک کلمے میں آتا ہے تو کلمے میں آنے کے بعد جو حالات پیدا ہوتے ہیں انہی کو احکام حروف کہا جاتا ہے. یعنی اس حرف کے پہلے اس حرف کے بعد کس طریقے کے حروف ہیں اس کے لحاظ سے کچھ حکم، کچھ دستور، کچھ قاعدے قانون بنائے گئے ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے احکام حروف. جی بولیں. حروف کے شرائط سے نہ، ایک حرف کا ایک خاص شرط کے ساتھ آنا. جی، جب ایک حرف خاص شرائط کے ساتھ آئے گا کسی کلمے میں تو وہاں کے لیے کچھ حکم آپ کو بتائے جائیں گے، کچھ گرامر، کچھ دستور، کچھ حکم بتائے جائیں گے. جہاں پر بھی وہ شرائط آپ کو دکھائی دیں گے اور اس شرائط کے لیے جو حکم ہوگا اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہوگا. مثلا مثال دے رہا ہوں، رے ساکن ہے، ٹھیک، یہ اگر الگ ہے، اکیلا ہے تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے ہمیں. لیکن اگر یہی کلمے میں آ جائے، جیسے فرض کر لیں والعصر، والعصری، ٹھیک، یا عصر، ٹھیک، یہ الگ تھا تو اس سے احکام کوئی حکم ہی نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اب یہاں ایک کلمے میں را آیا ہے اور اس کلمے میں اس سے پہلے کچھ حروف ہیں، ٹھیک، خاص شرائط ہیں، تو اب یہاں حکم لگے گا. کیا حکم مثلا بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ را جب ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو لیکن اس کے پہلے زبر ہو تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیا تفخیم؟ یہ تفخیم کیا ہے، حکم ہے. را کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، گرامر ہے، ایک حکم ہے. آپ کو اس حکم کے مطابق پڑھنا ہے، ٹھیک. یا فرض کر لیں را ساکن ہو، را ساکن ہو، اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر زیر ہو تو اس کو کیا پڑھیں گے، تفخیم کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے. کس کے؟ ترقیق، یعنی نرمی کے ساتھ. کب؟ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. جیسے منتظر فرض کر لیں، را اب ایک کلمے میں آیا ہے
ٹھیک ہے، اس کے حالات یہ ہیں کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے ایک حرف ہے جس حرف کے اوپر زیر ہے. تو اب یہاں کے لیے ایک حکم بیان کیا گیا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے. ترقیق حکم ہے. کیا ہے؟ ترقیق حکم ہے. اب اور تفخیم بھی حکم ہے. ٹھیک، یہاں کے حالات اور ہیں، یہاں کے حالات اور ہیں، یہاں کے شرائط اور ہیں، وہاں کے شرائط اور ہیں. یہاں کی شرائط کیا ہے؟ یہاں کے شرائط یہ ہے کہ را ساکن ہے اس سے پہلے والے پہ زیر ہے. اس کے شرائط کیا ہے؟ را ساکن ہے اس سے پہلے والے پہ زبر ہے. ٹھیک، دیکھیں حالات بدل گئے، شرائط بدل گئے. ایک جگہ را سے پہلے زبر آ رہا ہے، ایک جگہ را سے پہلے زیر آ رہا ہے. تو دونوں کے لیے الگ الگ حکم بیان کیا گیا. کہا را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو اس کا حکم ہے تفخیم کا. کیا موٹا بنا کے بالعصر، بالعصر، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو ترقیق کے ساتھ منتظر، ایک دم بالکل سمپل طریقے سے نرمی کے ساتھ. ٹھیک، ابھی یہ ساری باتیں آئیں گی تفصیل سے. ابھی صرف آپ احکام حروف کو سمجھے کہ یہ احکام حروف کیا ہے. احکام حروف یہی ہے کہ ایک حرف جب ایک کلمے میں آتا ہے تو اس حرف کے کلمے کے اعتبار سے الگ الگ حالات ہوتے ہیں، الگ الگ شرائط ہوتے ہیں. اب اس سے پہلے کون سا حرف آئے گا؟ اس آنے والے حرف پہ خودے جو را آیا ہے، را کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اس پر زبر ہو سکتا ہے، اس پر زیر ہو سکتا ہے، اس پر پیش ہو سکتا ہے، یہ ساکن ہو سکتا ہے. اس سے پہلے والے پر بھی زبر زیر پیش ہو سکتا ہے، یا اس کے بعد کون سا حرف آیا ہے. یہ تمام حالات ہیں، یہ تمام شرائط ہیں. انہی حالات اور انہی شرائط کو دیکھتے ہوئے کچھ احکام. یہ اگر را اکیلا ہے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اگر یہی را کلمے میں آ جائے تو اب کلمے میں آنے کی الگ الگ حالت ہوگی. کبھی را ساکن ہو سکتا ہے، کبھی را متحرک ہو سکتا ہے. را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے پر جس میں حرف ہے اس پر زبر ہو سکتا ہے، اس پر زیر ہو سکتا ہے، اس پہ پیش ہو سکتا ہے. یا را کے بعد جو حروف آ رہے ہیں تو 28 میں سے 27 کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو وہاں کے لیے خاص حکم بنایا گیا ہے. ٹھیک، انہی کو کہا جاتا ہے احکام حروف. ایک حرف جب کسی کلمے میں استعمال ہوتا ہے، جب کسی کلمے میں آتا ہے تو اس حرف کے مختلف شرائط اور مختلف حالات ہوتے ہیں. انہی کو احکام حروف کہا جاتا ہے کہ وہاں پر خاص حکم لگائے جائیں گے. اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ ملا دیا گیا؟ آپ نیچے سے پوچھیں. آ گیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، جو لکھا ہے اس کو دیکھ لیں. دیکھیں احکام حروف، جس وقت حروف کلمے میں استعمال ہوتے ہیں ان کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی کلمے میں استعمال ہونے کے بعد حروف کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں اسے احکام حروف کہتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ وہ حالات و شرائط کہ جو کلمے میں پیش آتے ہیں. کلمے میں مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف شرائط ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے ایک کلمے میں ایک حرف آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا اس کلمے کے پہلے یا بعد والے حروف پر جو حالات پیدا ہوتے ہیں انہیں احکام حروف کہا جاتا ہے. مثلا مثال دی ہے، دیکھیں حرف را جب کہ وہ ساکن ہو اور اس کے ماقبل والا حرف مفتوح زبر ہو
تو اس را کو تفخیم یعنی موٹا ادا کیا جاتا ہے. را کسی کلمے میں آ گیا وہ ساکن ہے اور را سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے. ٹھیک، تو را کو تفخیم کے ساتھ موٹا بنا کر کے ادا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اور اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے پہ زیر ہے تو ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ لکھنے میں غلطی ہے، آپ لوگ اپنی کتاب میں اصلاح کر لیں، اس کو صحیح کر لیں. اگر را ساکن ماقبل مکسور ہو تو تفخیم نہیں بلکہ ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. کس کے ساتھ؟ ترقیق. وہ تفخیم کا وہ ترقیق بناؤں وہاں ترقیق میں نے لکھا تھا نا ابھی، تیرے بڑا قاف یا بڑا قاف، ترقیق. یا دوسری مثال اسی طرح اگر نون ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف مثال کے طور پر لام ہو. کسی کلمے میں نون آیا، نون ساکن تھا لیکن نون کے بعد والا حرف کیا تھا؟ لام تھا. تو اب نون ساکن کو لام میں ادغام کرنا پڑے گا. کیا مطلب؟ یعنی نون کو حذف کر دیں گے اور لام پر تشدید دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے من لدن، من لدن، دیکھیں من نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لدن، لام آ گیا ہے. ٹھیک، تو اب کیا کریں گے؟ یہاں پر ادغام کریں گے. ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون ساکن کو حذف کر دیا جائے اور بعد والے حرف کو تشدید دے کر پڑھا جائے تو ہو جائے گا من لدن. کیا ہو جائے گا وہ؟ من لدن. یہ حکم ہے من لدن. نون ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف لام ہو تو ادغام کر کے پڑھا جائے گا، یا اس کے بعد والا حرف دال ہو تو ادغام نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. من دون اللہ، من دون اللہ، یہاں پر بھی نون ساکن آیا ہے لیکن یہاں ادغام نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لام نہیں آیا ہے. نون ساکن کے بعد دال آ گیا ہے. تو یہ الگ الگ حالات کلمات میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ جو ایک حرف ایک کلمے کے اندر آتا ہے تو اس کلمے کے مختلف حالات ہوتے، مختلف شرائط ہوتے، مختلف طریقے کا اس حرف، ایک حرف سے پہلے ایک حرف کے بعد کس طریقے کے حروف ہیں، کس طریقے کی حرکتیں ہیں. یہ تمام حالات اور شرائط انہی کو کہا جاتا ہے احکام. لہذا اب یہ جو تفخیم اور ادغام کہا گیا ہے انہی کو کہا جاتا ہے احکام حروف. سمجھ رہے ہیں؟ را ساکن ہو اس کے پہلے والے پر زبر ہو تو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے. را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. نون ساکن ہو اور اس کے بعد لام آ جائے تو ادغام کر کے پڑھنا ہے. نون ساکن ہو اور اس کے بعد دال ہو تو ادغام نہیں کریں گے. تو یہ جو آ رہا ہے تفخیم، ترقیق، ادغام، انہی کو کہا جاتا ہے احکام حروف. سمجھ میں آئی بات؟ اب بتائیں گے آپ کو حروف کے مختلف حالات. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کے احکام کہ کہاں کون سا حرف کیسے آئے گا تو اس کے لیے کون سا حکم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. جیسے یہ نہیں ہوتا ہے مجرم سزا کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے جرم پر الگ الگ دھارا لگتی ہے، الگ الگ سزا لگتی ہے. قانون ایسے ہی ہے بالکل کہ کون سا حرف کہاں پہ آئے گا، کن حالات میں، تو اس پر کون سا قانون لاگو ہوگا، کون سا حکم لاگو ہوگا، کس حکم کے مطابق اس کو پڑھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلے اگر نہیں بھی سمجھے تو یہ جب پڑھیں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گا. جب خود احکام حروف میں پہنچیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ہاں، یہ تفخیم و ترقیق حروف عربی لہجے کی تیسری اور آخری چابی ہے. پہلی چابی کون سی تھی؟
मखारिज हुरूफ। मखारिज हुरूफ। दूसरी चाबी कौन सी थी? सिफात हुरूफ। अब ये तीसरी चाबी है अहकाम हुरूफ। अगर ये तीन चीजें आपने अच्छी तरीके से समझ ली और ज़हन नशीन कर लिया और अपनी तिलावत के अंदर आपने इन तीनों चीजों के रियायत की पाबंदी की, तो गोया आपकी तिलावत अरबी लहन और अरबी लहजे में खूबसूरत हो जाएगी। हर हर्फ को उसके मखरज से अदा कर रहे हैं, जिस हर्फ की जो सिफत है उस सिफत का ख्याल करते हुए अदा कर रहे हैं, और जो हुक्म लगाया गया है जहां पर आप उस हुक्म की वहां पर रियायत कर रहे हैं। तो ये तीसरी चाबी है, ये भी बहुत अहम है। जितनी अहमियत मखारिज हुरूफ और सिफात हुरूफ की है उतनी ही अहमियत अहकाम हुरूफ की है। अब यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले तफखीम। क्या? तफखीम। जैसा कि इस किताब का तरीका है कि कोई भी इस्तिलाह आती है तो पहले उसके लुग़वी माना बयान करते हैं, फिर उसके इस्तिलाही। तो सबसे पहला हुक्म है तफखीम। तफखीम। तफखीम का एक माना है लुग़वी, दूसरा है इस्तिलाही। ठीक। लुग़वी माना क्या है तफखीम का? तफखीम के लुग़वी माना है तस्मीन। अब ये तो तफखीम से भी मुश्किल हो गया। अभी तो हम तफखीम ही नहीं समझ रहे थे, तुम उसमें तस्मीन लेके चले गए। अब ये तस्मीन भी नहीं समझ में आया है? यानी अजीम, ये भी नहीं समझ में आया है? न तफखीम समझ में आया, न तस्मीन समझ में आया, न अजीम समझ में आया। यानी मोटे होने, मोटा होना या मोटा करना। तफखीम, तस्मीन, अजीम यानी किसी चीज को मोटा, बड़ा, भारी, भरकम करना। समझ में आया? अब समझ में आ गया ना? तफखीम यानी मोटा बनाना, तस्मीन यानी मोटा करना, अजीम यानी मोटा करना, बड़ा है, भारी भरकम करना। खुदा अजीम है, खुदा बहुत बड़ा है। वो कहते हैं ना ये अजीमुल जुस्सा है, यानी बड़े बदन वाला है, भारी भरकम है, मोटा है ना? हाँ। तो तफखीम और तस्मीन ये दोनों अर्थात अजीम, ये तीनों एक ही माना है। कौन सा? मोटा करना। किसी चीज को मोटा करना, किसी चीज को मोटा बनाना। तफखीम यानी हर्फ को मोटा बना। हर्फ की बात है तो हम किसी चीज को छोड़ करके सीधे हर्फ पे आते हैं। जब कहा जाए कि ये तफखीम के साथ पढ़ा जाएगा यानी मोटा बनाकर पढ़ा जाएगा। ठीक। तस्मीन यानी वही मोटा बनाना, इसको अजीम बनाकर पढ़ा जाएगा यानी मोटा बना करके पढ़ा जाएगा। ठीक। ये समझ में आ गया? चलो अब इल्म तजवीद में, तजवीद की इस्तिलाह में, तजवीद की जबान में तफखीम का क्या मतलब होता है? कह रहे कि इल्म तजवीद में तफखीम का मतलब यह है कि हर्फ को पुरहज्म और मोटा बनाकर अदा किया जाए। क्या है? हर्फ को पुरहज्म और मोटा बनाकर अदा करना। हर्फ को पुरहज्म और मोटा बनाकर अदा करना, इसको क्या कहा जाता है मौलाना? तफखीम। एक लफ्ज और है तफखीम के साथ साथ, एक लफ्ज और है जिसको कहते हैं तगलीद। तगलीद इसके माना भी वही है जो तफखीम के है। तकलीद वही। तफखीम, तस्मीन, तगलीद ये सब एक ही माना, हर्फ को मोटा बनाकर पढ़ना। ठीक। अब थोड़ी सी तवज्जो रखना। तफखीम और तगलीज
معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہے، حرف کو موٹا بنا کر پڑھنا، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، تفخیم ہر حرف کے لیے آتا ہے، لیکن تغلیظ صرف لام کو موٹا بنا کر پڑھنی ہوتی ہے۔ تفخیم کسی بھی حرف کو ہم موٹا بنا کر کے پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہیں گے تفخیم، لیکن لام کو جو موٹا بنا کر پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تغلیظ۔ یہ بھی موٹا بنانا، یہ بھی موٹا بنانا، لیکن یہ صرف لام کو موٹا بنانا، یہ ہر حرف کو موٹا بنانا، یہ فرق ہے۔ وَإِلَّا معنی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، یہ لام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تغلیظ لام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لام کو جب موٹا بنا کر کے پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے تغلیظ، ٹھیک، اور باقی دوسرے حروف کو جو موٹا بنا کر پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تفخیم۔ تو تغلیظ مخصوص ہے لام سے، یعنی یہ خاص ہے اور تفخیم عام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ میں آ گیا۔ تفخیم یعنی موٹا بنانا، تفخیم یعنی پرحجم بنانا، موٹا بنانا، ٹھیک۔ تغلیظ اس کا مطلب بھی ہے موٹا بنانا۔ اصطلاح ہمیں حرف کو پرحجم اور موٹا بنا کر تلفظ کرنا، ادا کرنا، یہ تفخیم ہے۔ خوب، تفخیم اور تغلیظ میں کیا فرق ہے؟ معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، بس تغلیظ لام سے مخصوص ہے، تغلیظ کو لام کے لیے بولا جاتا ہے، اور تفخیم دوسرے حروف کے لیے، حتیٰ لام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لام بھی اس میں آ جائے گا، لیکن خاص طور سے لام کو موٹا بنا کر پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو وہاں تفخیم نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ تغلیظ۔ باقی بحث انشاءاللہ کل